سردار صاحب، آپ سابق صدر بھی رہ چکے ہیں آزاد جموں کشمیر کے، اور آپ نے یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی کام کیا ہے، تو اب یہ جو نئی خبریں سامنے آ رہی ہیں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے، جو 19 ممالک ہیں ان کے تارکین وطن کی امیگریشن کی درخواستیں جو ہیں ان کو روک دیا گیا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا میجر یو ایس پالیسی شفٹ ہے؟ انہوں نے صدارتی استحقاقات استعمال کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا ہے، لیکن دیکھیے اگر یہ جو تارکین وطن ہیں قانونی طور پر وہاں جانا چاہتے ہیں اور ان کی درخواستوں کو معطل کر دیا گیا ہے، تو اس کا پہرے دار اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا یا ہوم لینڈ سیکیورٹی ہوگی، اور ان کو رکاوٹیں ہوں گی اور بہت دیر ہوگی۔ اب جو دوسرا پہلو آپ نے اجاگر کیا کہ کیا امریکہ کے اور افغانستان کے تعلقات جو ہے ان میں جو نئی کشیدگی آئی ہے اس واقعے کی وجہ سے ہوئی ہے، جو ایک افغان نیشنل نے وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ کی، تو یقیناً ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے امریکہ نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، ان کے درمیان کشیدگی ہے لیکن ان کے درمیان رابطے بھی تھے۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ رابطے قائم رہیں گے یا بالکل ٹوٹ جائیں گے۔ ہمارے کچھ اس سلسلے میں جو ہے وہ تحفظات بھی ہیں، مطالبات بھی ہیں، یعنی اگر امریکہ کا افغان طالبان کے ساتھ اثر و رسوخ ہے یا کوئی رابطے ہیں تو وہ پاکستان کے خلاف افغان طالبان جو دہشت گردی کی سرپرستی کر رہے ہیں اس کو ختم کریں، جو تحریک طالبان۔ لیکن اب یہ جو ایک سپل اوور افیکٹ تھا طالبان افغان رجیم کا، تو وہ تو اب امریکہ تک پھیل گیا ہے، تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کوئی دو ٹوک موقف اپنایا جائے گا؟ پہلے تو وہاں پہ جو واپسی کی باتیں ہو رہی تھیں کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں واپس آنا چاہتا ہے، اور بگرام ایئر بیس کے حوالے سے ہم نے کوئی کامنٹس بھی سنے صدر ٹرمپ کے، تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واپسی کہیں اس طرف یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا؟ اگر دو قوتوں میں اتفاق یا الحاق ہو گیا تو اس کے بعد اس کا امکان ہے۔ مثال کے طور پر جو لبرل افغان تھے جن کو حکومت سے محروم کیا گیا، اشرف غنی اس کے ارد گرد جو لوگ تھے، یا حامد کارزائی، یا اس کے علاوہ جو ناردرن افغانستان کی قوتیں ہیں، یہ اگر مجتمع ہو جاتی ہیں اور افغان طالبان کے خلاف نبرد آزما ہوتی ہیں تو پھر اس کی جو ہے چانسز ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ وہ جو انہوں نے باگرام کے بارے میں صدر ٹرمپ نے بیان دیا تھا اس کا کچھ فالو اپ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور لیکن اسی دوران جو ہے میں مطلب یہ کہ ان کے بیان سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت مضبوط ہوئے، فوجی، معاشی اور سیاسی تعلقات بہت مضبوط ہوئے، تو اس میں ایک پہلو یہ نکلا ہے کہ ہم دونوں مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ اب اس سلسلے میں ہمیں امریکہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ DGISPR نے کچھ اعداد و شمار جاری کیے ہیں، یعنی 2021 سے لے کر اب تک، اور پھر گزشتہ برس جو ہوئے ہیں، تو شیئر والیوم اتنا زیادہ ہے ان حملوں کا، جس میں ہمارے ہزاروں فوجی مارے گئے ہیں یا سیکیورٹی پرسنل مارے گئے ہیں، ہزاروں سویلینز مارے گئے ہیں، اور اس کے لیے کوئی جواز موجود نہیں تھا۔ تو یہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور وہ بعض اوقات یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ جناب تحریک طالبان پاکستان کے اوپر ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ دونوں دلائل غلط ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ان بدلتے حالات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس شعبے میں خاص طور سے جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معاونت بڑھ سکتی ہے۔ اب وہ جو ایک گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والی بحث تھی، میرا خیال ہے کہ وہ کسی حد تک جو ہے وہ ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ اب طالبان افغان رجیم جو ہے وہ ایک گلوبل تھریٹ بن کر سامنے آ رہی ہے، جو اس وقت سچویشن دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جہاں آپ نے DGISPR کا ذکر کیا، انہوں نے اور بہت ساری باتوں کے ساتھ ایک یہ بات بھی کہی تھی کہ طالبان رجیم جو ہے وہ اس وقت نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرح سے بیہیو کر رہی ہے، وہاں کی حکومت۔ تو جو ایک حکومت نان اسٹیٹ ایکٹر کی طرح بیہیو کر رہی ہے، اسے ہم اسٹیٹ ایکٹرز کی طرح سے کیسے بیہیو کرائیں گے؟ نہ وہ مطالبات سمجھتے ہیں، چاہے وہ ترکیے میں ہو رہے ہوں، چاہے ہمارے باہمی ہو رہے ہوں، تو پھر آخری حل کیا ہے اس کا؟ یہ بات بالکل درست کہی، کیونکہ وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گریلا گروپ ہیں جنہوں نے افغانستان کے اوپر حکومت سنبھالی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے وہ عوام الناس کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، جس میں بالخصوص عورتیں اور تمام طبقات فکر جو ہے وہ ان کے جذبات، احساسات، مطالبات کی یا ان کے حقوق کی عکاسی نہیں ہو رہی۔ تو آپ کا یہ سوال ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، میرا خیال ہے کہ
اگرچہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر کے، جس کی پشت پناہی ہندوستان کر رہا ہے اور پورے طریقے سے ان کے نیٹ ورکس استعمال کر رہا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. لیکن پاکستان اپنے 3-4 راستوں کے اوپر قائم ہے. پہلا راستہ جو ہے، دو طرفہ رابطے قائم ہیں، ہم ان کو پیغام رسانی کر رہے ہیں کہ آپ یہ دہشت گردی اور اس کے خلاف، اس کے ساتھ ساتھ یہ جنگ پاکستان کے خلاف ختم کریں. دوسرا جو ہے وہ سیف کی ثالثی ہو سکتی ہے، اور تیسرا راستہ ہمارے پاس جو ہے وہ جنگ کا ہے. اگر وہاں سے حملہ ہوگا ہم اس کا جواب دیں گے. اس میں اس خطے کے لوگوں کو بھی آپس میں مشاورت کرنی چاہیے، اور باہر کی جو طاقتیں ہیں اور جو ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ مل کر ہمیں کوئی سفارتی حل بھی ڈھونڈنا چاہیے. آپ نے سارے حل جو ہے وہ بتا دیے کہ سفارتی حل بھی ہے، جنگ کا جو آپشن ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، دیگر موجود ہے. ابھی جو ثالثی کی آپ بات کر رہے تھے، تو ایران نے بھی اب ثالثی کی جو ہے وہ پیشکش کر دی ہے. تو آپ کے خیال میں ایران کی ثالثی کی جو پیشکش ہے وہ پاکستان کے لیے کتنی اہم ہے اور اس کو کتنا ریگارڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک ثالث بھی کافی ہے. جو قطر نے کوشش کی، ترکی نے کوشش کی، جی، تو اتنی کافی تھی. یا چین نے جو ثالثی کی تھی اور اس نے افغانستان ہمارے لیے تو کافی تھی، لیکن دوسری طرف شاید جو ایک کریڈیبلٹی کا ایشو ہے وہ موجود ہے. جی، چین نے جو افغانستان اور پاکستان کو بلا کے ایک نیا راستہ دکھایا تھا کہ جناب آپ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے پورے فریم ورک میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، علاقائی معاشی ترقی کے لیے کوشش کریں، اور عوام جو افغانستان اور پاکستان کے عوام ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا، آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ثالث بھی کافی تھا. اب ایران ہے، اس کے بعد سعودی عرب جو ہے اس نے بھی پیغامات بھیجے ہیں. تو رکاوٹ صرف افغان طالبان ہیں اور ان کے پروردہ تحریک طالبان پاکستان کے کاڈریز، جن کی وجہ سے جو ہے یہ صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے. آخر میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ امریکہ کا ہے، اور آپ کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ سرو کر چکے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے اندر بھی سرو کر چکے ہیں، تو آپ اس مائنڈ سیٹ کو اچھے سے سمجھتے ہیں. تو اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلق ہیں، افغانستان کی کریڈیبلٹی ایک ایشو ہے، اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر در اندازی کے لیے ایک سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا ہے. تو اس کی کس حد تک ریئلائزیشن امریکہ کے اندر موجود ہے اور اس کا رسپانس ان کی جانب سے کیا ہو سکتا ہے؟ امریکہ میں اس کی پوری ریئلائزیشن موجود ہے. ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی علم ہے اور پاکستان کو بھی علم ہے کہ افغانستان میں بہت سی ان گورنڈ اسپیسز ہیں. ٹھیک ہے. اور جو افغان طالبان کی ریٹ اگرچہ ہم مانتے ہیں کہ پوری ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض حصے جو ہے ان کے ریٹ سے باہر ہیں. تو اس وجہ سے امریکہ میں مکمل احساس پایا جاتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لوٹیں گے یا صرف جو ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے شارٹ آف این آپریشن وہ پاکستان کا ہاتھ بٹائیں گے. اچھا، ساتھ میں یہ بھی تھوڑا سا ایڈ کیجیے گا کہ ابھی 2-3 روز پہلے ہمارے ساتھ ساجد تارڑ صاحب موجود تھے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو اس وقت تعلقات ہیں وہ بہتری کی جانب گامزن ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ 2026 جو ہے وہ امریکی صدر کے پاکستان دورے کا سال ہو سکتا ہے. آپ کو کوئی ایسے امکانات دکھائی دیتے ہیں؟ امکانات تو روشن ہیں، کیونکہ اگر وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو وائٹ ہاؤس میں ظہرانہ دے سکتے ہیں اور اس طریقے سے پاکستان امریکہ کے تعلقات کے لیے ایک نئی بنیاد استوار کر سکتے ہیں، تو یہ امکان تو موجود ہے. میں ویسے بھی امریکہ سے شکوہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ قربانیاں افغانستان کے بعد ہم نے دی، اور ان کے جو اتنے بھی حلیف تھے، جو یورپی حلیف تھے جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، ان کا پاکستان کے ساتھ موازنہ کیجئے تو ہم ہر قدم پہ امریکہ کے ساتھ کھڑے رہے اور خون اور سرمائے کی قربانیاں دیتے رہے. تو کتنی شہادتیں پیش کی ہم نے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے ہر صدر کو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا. صدر اوباما کو آنا چاہیے تھا، صدر ٹرمپ کو آنا چاہیے تھا، اور صدر بائیڈن کو یہاں آنا چاہیے تھا، اور ان کے جو وزراء خارجہ ہیں. لیکن امکان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی، میں مطلب ہے کہ شکوہ بھی ہے اور اصرار بھی کر رہا ہوں کہ وہ ضرور آئیں. بہت شکریہ آپ کے اس کامنٹ کے بعد. ہمیں لگتا ہے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ بھی اس طرف جو ہے وہ غور کر رہے ہوں گے. لیکن جو افغانستان کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ سردار مسعود صاحب موجود تھے، اور ان کے اپنے تجربے کی روشنی میں انہوں نے جو بات سامنے رکھی ہے وہ یہی ہے کہ مذاکرات، ثالثی اور جنگ تینوں آپشنز موجود ہیں.